اسی طرح رب العالمین نے دینوں میں حق تعالی شانہ نے جو مقام مہینوں میں رمضان کو دیا، اور دینوں میں اللہ نے جمعہ کو سب سے اونچا مقام دیا، سید الایام ہے جمعہ کے دن۔ اسی طرح راتوں میں اللہ نے سب سے اونچا مقام لیلۃ القدر کو دیا۔ تو یہ سارے سال کا لب لباب رمضان ہے۔ رمضان کا لب لباب آخری عشرہ ہے، آخری عشرے کا لب لباب لیلۃ القدر ہے۔ اس لیے کہا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر۔ جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، ایمانا و قیام کے معنی اللہ کی یاد میں رہنا، ذکر میں رہنا، نماز پڑھنا، دعائیں مانگنا، مالک کے سامنے گڑ گڑانا، یہ ہے لیلۃ القدر کا قیام۔ چائے پینے کا نام، گپے ہانکنے کا نام لیلۃ القدر کا قیام نہیں۔ بعض لوگ جاگنے کے لیے چائے بنائی جا رہی ہیں، کھانے بنائے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں، اور باہر کہتے ہیں ساری رات ہم جاگتے رہے۔ یہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، جتنی دیر جاگے اس میں چاق و چوبند ہو کر جاگے، اور جب نیند آنے لگے پھر آرام کر لے۔ سنت اعتکاف میں ہے تو وہ اعتکاف ان کا برقرار ہے، سنت اعتکاف نہیں تو نفل اعتکاف کر لے، نفل اعتکاف کی نیت کر کے اعمال کرے، اس میں نیند بھی آ گئی وہ بھی اسی لیلۃ القدر میں شمار ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ مجھے نیند آ گئی ہے میں نے سونا ہی نہیں ہے، انسان ہے نیند تو اس کو آئے گی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دوستی تھی، مہمان بن گئے سلمان فارسی حضرت ابو درداء کے ہاں۔ حضرت ابو درداء سے سلمان فارسی ایمان پہلے لائے ہیں، مقام بھی کچھ ان کا زیادہ ہے، بار کے محبت تھی، اور ابو درداء میں زہد کا مقام اونچا تھا۔ انہیں کھلایا پلایا اور کہا عشاء کے بعد آرام کریں، اور خود مصلی بچھایا اور نفل پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اس پر حضرت سلمان فارسی نے فرمایا سو جاؤ، انہیں سلا دیا۔ اس نے سمجھا کہ اب سلمان فارسی کو نیند آ گئی ہوگی، پھر اٹھ کر شروع ہوئی، اور میں نے کہا نہیں آپ کو سو جاؤ، پھر سو گئے۔ آدھی رات کے بعد پھر اٹھے، فرمایا ہاں اب اٹھو اور اب اللہ کی عبادت کرو، یہ چیز اللہ کے نبی کے اسوہ کے زیادہ قریب ہے۔ حضرت ابو درداء نے شکایت لگا دی حضرت رسول پاک علیہ السلام کو کہ میں عبادت کرنا چاہتا تھا، اس نے مجھے عبادت ہی نہیں کرنے دی، اور پچھلی رات اٹھایا، فرمایا جو سلمان نے کہا ہے وہ حق ہے، میرا طریقہ یہی ہے، عبادت بشاشت سے کرے۔ نیند کے جھٹکے لگ رہے ہیں، پتہ نہیں دعا پڑھ رہا ہے یا بد دعا پڑھ رہا ہے، قرآن صحیح پڑھ رہا ہے یا غلط پڑھ رہا ہے، اس لیے فرمایا نیند غلبہ کرے۔ تو محمد ابن اسلم عبد الرحمن کے والد صحابی کہتے ہیں کہ جب نیند آ جائے اونگ آئے آرام کر لو، جب بیدار ہو گناہ سے بچو، یہ ہے تقوی، گناہ سے بچو۔ عبادت تو خوب کی ہے لیکن مالک کی نافرمانیاں بھی جی بھر کے کی ہیں، کیا فائدہ ہوا؟ جتنا کمایا اس سے زیادہ دے بیٹھا،
اس لیے من قام، جو قیام کرے، تراویح پڑھ رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، یہ ہو گیا قیام۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، کیا معنی؟ اللہ کو اللہ سمجھتے ہوئے، اس کے کمالات کو غیر ممتناہی سمجھے، اس کی نعمتیں بے شمار، اس کی پکڑ بڑی سخت، اس کی ترغیب پر یقین، اس کی ترہیب کا ڈر، اس کے وعدوں کی طرف یقین، اس کی وعید سے کانپنا، یہ سامنے رکھے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں اس اللہ کے لیے کر رہا ہوں کہ مشرق میں، مغرب میں، آسمانوں میں، زمین کی تہ میں کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اس عظیم اللہ کے سامنے میں کھڑا ہوں، یہ ایمان ہے۔ احتسابہ کے معنی تین چیزیں ہیں، ایک میرا مالک خوش ہو جائے، دوسرا مجھے اپنی رضا دے دے، تیسرا یہ مجھے اللہ اپنا دیدار کرا دے، یہ ہو گیا احتساب، ثواب کی امید سے کام کرنا۔ اللہ نے وعدے کیے ثواب میں نیکیوں کی بھرمار، ثواب میں گناہوں کی بخشش، ثواب میں اللہ کی رضا، ثواب میں اللہ کا دیدار، یہ چیزیں ہیں، ان کو کہتے ہیں احتساب۔ فرمایا اس کے ساتھ جو کرے گا اللہ اس کے گناہ معاف کریں گے، ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، پہلے جتنے گناہ ہوئے ہیں وہ سارے معاف کر دیں گے، بشرط حقوق العباد معاف کروا لے۔ کسی کو ستایا ہے، زمین قبضہ کیے ہوئے ہے، مال قابو کیے ہوئے ہے، معافی مانگے یا چیز واپس ادا کرے، اللہ پاک پھر وہ گناہ بھی معاف کر دے۔ وما تأخر، بعد کے گناہ بھی معاف کریں گے، کیا معنی؟ یا تو اللہ کبیرہ ہونے نہیں دیں گے، یا تو اللہ کبیرہ ہونے نہیں دیں گے، کبیرہ ہوگا اللہ اپنی کمال قدرت کے ساتھ معاف کریں گے۔ یہ معنی ہے اس حدیث کے، جو ایمان اور احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر میں قیام کرے تو اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہوئے۔ عام طور پر ختم کی راتوں میں مٹھائیاں اور چراغاں کی زیادتیاں، گپ شپ، پھول ہار، وہ سارا کا سارا منظر ایک عجیب بن جاتا ہے، اس قسم کا جیسے اللہ کا ڈر ہی ختم ہو گیا۔ اس رات کو قیمتی بنانا ہے، وہ جی لیلۃ القدر میں آئیں گے، کٹھے چائے پیئیں گے، لیلۃ القدر میں کٹھے بیٹھیں گے، اب بیٹھ گئے 2 گھنٹے گپے ہانکتے رہے، سحری کا ٹائم ہو گیا، سحری کھائی، اب خراٹے آنے شروع ہو گئے، وقت سارا ضائع کر دیا۔ اس کا ذرا نہایت خیال کرنا۔ تو یہ بڑی عظیم رات ہے اور ایک امت محمدیہ کی خصوصیات میں ہے۔ خصوصیات کے معنی وہ تمغہ، وہ انعام جو اللہ نے پہلے نبی اور ان کی امتوں کو نہیں دیا۔ جیسے ہمارے لیے ہے 5 نمازیں، ان کے لیے تھی 4 نمازیں، 3 نمازیں، 2 نمازیں۔ عشاء کو کہتے ہیں عتمہ، عشاء کی نماز صرف اس امت کو ملی، پچھلی امتوں کو نہیں ملی، یہ مالک کا انعام ہے۔ پچھلی امتوں میں نماز پڑھتے ہوئے رکوع نہیں کرتے تھے، اللہ نے قیام بھی دیا، رکوع بھی دیا، سجدہ بھی دیا، قعدہ بھی دیا، یہ مالک کا انعام ہے۔ فاتحہ یا اس کے مضامین اللہ نے پچھلی امتوں کو نہیں دیے، اسی امت کو دیے۔ آمین، یہ لفظ ہے اے اللہ میری دعا قبول فرما، یہ بھی عجیب لفظ قبولیت کے لیے اللہ نے اس امت کو دیا،
پہلی امتوں کو نہیں دیا۔ پریشانی ہوتی تھی، کہتے تھے یا اسفا، اے افسوس اس امت کو دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ پہلی امتوں کو اللہ نے نہیں دیا۔ چاند کو گہن لگ گیا، سورج کو گہن لگ گیا، نماز پڑھتے ہیں سورج گرہن کی، چاند گرہن کی، سورج گرہن کی اجتماعی، چاند گرہن کی انفرادی، یہ بھی اس امت کا تمغہ ہے، پہلی امتوں کو نہیں ملا۔ پانی ہے نہیں ہے تو تیمم کر لو، یہ پہلی امتوں کو نہیں ملا، اس امت کو ملا۔ مال فے ہے یا مال غنیمت ہے، یہ اللہ نے اس امت کے لیے حلال مال قرار دیا، یہ بھی اللہ نے اس امت کے لیے کیا۔ پہلی امتوں میں آگ آتی تھی اور اس کو جلا دیتی تھی، گندگی لگی کپڑے پر وہاں کاٹنا پڑتا تھا، دھونا اس امت کو دیا۔ ان کی توبہ بھی بڑی سختی، بنی اسرائیل کی توبہ کی، بچڑے کی پوجا کی، 70,000 کی گردنیں کٹی، سامنے خندق میں ڈالی گئی۔ ہماری توبہ آنسو بہا لینا ہے، کتنا مالک کا انعام عظیم ہے۔ بعض امتوں کے لیے دروازے پر گناہ اور اس کی سزا فرشتے درج کر دیتے تھے، اللہ نے اس امت پر پردہ رکھا اور اس کے عیب اللہ نے چھپا دیے۔ کتنا مالک کا احسان عظیم ہے۔ جیسے یہ مالک کے انعامات ہیں تو لیلۃ القدر یہ بھی اللہ نے اسی امت کو دی ہے اور امتوں کو اللہ نے نہیں دی۔ شان والی رات ہے، بڑی عظمت والی۔ قدر کے معنی ایک ہیں حکم کے، فیصلے اور قضا کے۔ اس میں فیصلے ہوتے ہیں سارے سال کے، روزی کے، صحت کے، بیماریوں کے، انقلابات کے، تختہ اڑنے کے، موت و حیات کے اور فسادات کے، اطمینان کے، اللہ کی طرف سے فیصلے ہیں۔ وہ دستاویز، وہ سارے کاغذات ملائکہ کے حوالے کیا جاتا ہے تنفیذ امور کے لیے کہ یہ کام ایسے ہی ساری سال میں یہ نافذ کرنے ہیں، اور یہ سارا کا سارا یہ نظام عمل اور پروگرام ہے آئندہ کے لیے۔ اسی وجہ سے لیلۃ القدر کہتے ہیں، اسی رات میں فیصلے ہو رہے ہیں۔ قدر کے معنی شان کے بھی ہیں، عظمت اور جلال کے بھی ہیں، تو چونکہ یہ رات عظمت اور جلال والی ہے اسی وجہ سے اسے کہتے ہیں لیلۃ القدر۔ جلال کیا مطلب؟ جو عبادت کرے گا وہ بھی ذی قدر بن جائے گا۔ رات تو تھی ہی شان والی، لیکن اس کا عابد وہ بھی شان والا بن گیا۔ یا جو عبادت کی وہ عبادت اعلیٰ شان بن گئی۔ پہلے اتنا نہیں ملتا تھا اس عبادت پر جتنا اللہ اس رات میں دیتے ہیں۔ اس وجہ سے بھی ہے کہ اس پر جو کتاب آئی ہے اسی رات میں پہلے ابتدا ہوئی ہے، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اسی رات میں آئی ہے۔ وہ کتاب قدر والی تھی، لانے والے جبریل تھے، وہ بھی قدر اور شان والے تھے۔ محمد علیہ السلام پر اتری، وہ بھی شان والے تھے۔ یہ ساری شانیں اکٹھی ہوئی اس رات کے اندر، تو یہ رات لیلۃ القدر بن۔ اور قدر کے معنی تنگی کے بھی ہیں۔ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، یونس علیہ السلام نے گمان کیا ہم ان پر تنگی نہیں کریں گے، یا معنی قدرت نہیں ہے، یہ نہیں کریں گے۔ یہ کفریہ معنی بن جائیں گے کہ نبی کہے اللہ کو میرے اوپر طاقت نہیں۔ قدر اور یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کی روزی زیادہ کرے تنگ کرے۔ تو قدر کے معنی تنگی کے ہیں۔ اتنا ملائکہ کا نزول ہے، جبریل علیہ السلام آئے،
ایک جھنڈا بیت اللہ پر، ایک روضہ اقدس پر، ایک طور پہاڑ پر، ایک بیت المقدس پر گاڑا۔ وہ جو فرشتہ آیا کرتا تھا اللہ کے نبیوں کے پاس، وہ نیچے اتر رہا ہے، انسانوں سے مصافحہ کر رہا ہے، اور کوئی گلی، کوئی راستہ اور عبادت کی کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں ملائکہ نہ ہوں۔ اللہ کی زمین ملائکہ سے تنگ پڑ گئی، اتنی وسیع زمین تھوڑی ہے اور ملائکہ اس سے زیادہ، اس وجہ سے کہا یہ لیلۃ القدر ہے۔ اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق